یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ماحول ایسا دیکھا ہے، پہلی دفعہ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو بھی پہلی دفعہ یہ ماحول دکھا ایسا ماحول ہمیں نہیں. خیر میں نے تو پچھلے 6 مہینے میں بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ دیکھی ہیں. لیکن وہ کورٹ روم سے باہر دیکھی ہوں گی نا، اندر باہر دونوں جگہوں پہ، کیونکہ اندر باہر ایک ہی طرح کا آلموسٹ ماحول ہوتا ہے. ایک دروازے سے انٹر ہو رہے تھے کورٹ روم 1 کے، اور دوسرے سے ایگزٹ کر رہے تھے جو وہ باہر والی راہداری ہے. عام طور پہ ہم جس دروازے سے انٹر ہوتے ہیں اسی سے واپس باہر بھی آ جاتے ہیں. ایکسٹرا سیکیورٹی میئرز باہر والی انٹری پر بھی تھے. پھر اندر ایک جگہ ہے وہاں پر ایک اور جگہ پہ چیکنگ ہو رہی تھی. پھر کورٹ روم کے باہر جو ایکسٹرا وہاں پر بھی چیکنگ ہو رہی تھی. پھر جو کورٹ روم کے اندر آپ جو ہی انٹر ہوتے ہیں، آپ کے لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ اور فرنٹ پہ 3 سکرینز ہیں. ان سکرینز کے ارد گرد بھی جو ہے وہ خاصا یہ تھا کہ کوئی بندہ یہاں پہ کوئی اگر لیٹ سے کوئی باہر سے کسی بھی طریقے سے میں لے بھی آیا موبائل تو کوئی تصویر نہ آ جائے. لیکن پچھلی دفعہ بھی جو ہے یہ تصویر کا ڈر تھا. تصویر کا ڈر تھا تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ براہ راست ویڈیو دکھا دیتے کہ تصویر نہیں آئی تو. لیکن مسئلہ یہ کہ پچھلے بار کی انویسٹیگیشن کے بعد آپ تو مشکل ہی لگتا ہے کہ کوئی تصویر، لیکن اس میں کوئی صحافی نہیں تھا، کوئی پھڑے گئے نا، لیکن صحافی تو نہیں تھے نا اپنے ان کے، مطلب اگر کوئی ٹوائس شائے اگر ایک دفعہ پکڑے گئے تو پھر ہونا تو ادھر بھی یہی تھا. یہ بتائیں یہ جو خط لکھا گیا ہے برطانوی سفارت خانے کو، یہ کتنی نارمل بات ہے کہ کسی سفیر نے بات کی، اس نے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جو انتخابی نشان لیا گیا اس پر تنقید کی گئی، جو کہ پورا پاکستان تنقید کر رہا ہے اور سپریم کورٹ آج بھی ڈیفینڈ کر رہا ہے اس کو. اور پھر پورا ماضی کے واقعات کہ جی آپ نے بھی تو یہ بھی کیا، برطانیہ نے 1917 میں یہ کیا تھا، 1953 میں یہ کیا تھا. یہ کتنا نارمل کام ہے؟ دیکھیں کوئی بھی جس سے بھی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں غیر ضروری طور پہ یہ چیز تھی. برٹش ہائی کمشنر کی جو اسپیچ تھی بہت سارے لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوگی، لیکن جب یہ خط سامنے آیا منظر عام، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی سائڈ سے منظر عام آیا، یہ یعنی یو کے ہائی کمشنر یا ادھر سے نہیں یہ لیٹر لیک ہوا. تو اس کے بعد جو ہے یہ بات ہوئی کہ کیا سپریم کورٹ کو اس ٹائم پہ، ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ مین چیف جسٹس اینڈ آل ادر ججز، کیا ان سے مشاورت ہوئی ہے. دوسرا معاملہ ہے کہ ریویو پینڈنگ ہے ابھی 13 جنوری کے فیصلے کا، اس میں اس قسم کی آبزرویشن دینی چاہیے. پھر تضادات بہت زیادہ ہیں. لائیو سٹریمنگ کی بات کر رہے ہیں، لائیو سٹریمنگ ہم نے دیکھ لی، جہاں کچھ لوگوں کے پاورفل سرکلز کے کنسرن ہیں، ان کیسز میں لائیو سٹریمنگ نہیں ہے. تو لائیو سٹریمنگ میں بھی جو کریڈٹ جسٹس قاضی فیصل لیتے تھے وہ آج اگر وہ دیتے لائیو سٹریمنگ اجازت دیتے تو پھر بات بنتی. ادروائز میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں ان کا وہ جو کریڈٹ لے رہے ہیں وہ نہیں. کریڈٹ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ وہاں تو فل کورٹ میں میجارٹی ججز نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ لائیو سٹریمنگ 184(3) کے ہر کیس میں. ویسے آپ کے سپریم کورٹ کے اندر کی جو ڈویژن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی خط لکھنے کی. میں نے ایک ٹویٹ دیکھی جس میں لکھا گیا تھا کہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو ترجمان ہیں وہ آ کے اختلاف کریں گے یہ مخالفت. یو نو آئی ایم شیور آپ لوگوں کو پتا ہوگا اندر خانے کی آپ کی لڑائیاں کس قسم کی. بٹ یور ٹیک آن دس لیٹر، نہیں لکھنا چاہیے تھا؟ کیا یہ کنسنسس ہے صحافیوں کا؟ میرے خیال میں یہ میں ایسے سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب تھا. آپ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ، مطلب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی تو آپ کے 2 ملکوں کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا فارن آفس اس معاملے پہ آن بورڈ تھا، کیا دفتر خارجہ سے اجازت لی گئی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فارمر چیف جسٹس کے دور میں ایک کانفرنس تھی انڈیا میں ججز کی، اور اس ججز میں شرکت کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ لکھا اس وقت فارن آفس کو. ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں کیا ہمیں اس طرح انویٹیشن آیا ہوا ہے تو ہمیں جانا چاہیے. اس پر فارن آفس نے جو بھی اس وقت دونوں ملکوں کے تعلقات کی صورتحال تھی اس سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کانفرنس میں ہمارے کسی جج نے فزیکلی شرکت نہیں کی. تو اس معاملے پہ اب دیکھنا ہے. اب کل دفتر خارجہ کی جو ہفتہ وار بریفنگ ہوگی اس میں یہ یقیناً یہ بات سامنے آئے گی. اٹارنی جنرل نے کنفرم کیا ہے کہ فارن آفس کے ذریعے کیا ہے یہ. اچھا جی. اور پھر فورن آفس نے پھر اس کو ڈیفینیٹلی، اگر دیکھیں کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی جب ملاقاتیں کرتی ہیں تو پراپر چینل تو فورن آفس کے تھرو ہی ہوتا ہے، وہیں سے سارا کچھ آپ ادھر سے ہی اپروچ کرتے ہیں. اب اس معاملے پہ بھی اگر ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ فورن آفس کو پتا تھا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فورن آفس نے کیا اس کو الاؤ کیا، کیونکہ یہ 2 ملکوں کے تعلقات کا بھی معاملہ ہے. پھر جو ہے وہ اس سے زیادہ ایک سینکٹی ہے ایک انسٹیٹیوشن کی، اس کا معاملہ ہے. مجھے ذاتی طور پہ ایک اپنے فیصلے کی دینا اور اتنی وہ غیر مناسب. ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو باتیں کی ہیں برٹش ہائی کمشنر نے، یہ باتیں الیکشن ہوا تھا 8 فروری کو، 9 یا 10 فروری کو یہ برٹش کامن ویلتھ آفس جو ان کا وزارت خارجہ ہے وہاں سے اسی طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کے فورن منسٹر کی طرف سے بھی آ گئی تھی. مسئلہ یہ ہم جس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کے ہمارے اندرونی معاملات ہیں، ویل سارٹ آؤٹ اپنے اندرونی اختلافات. باہر والوں کو عموماً کہتے ہیں آپ اس سے باہر رہیں، یہ تہاڈا لینا دینا کوئی نہیں. آخر میں
یہ جیسے مندوخیل نے کالی بھیڑوں کا ذکر کیا اور ججز ظاہر ہے آبویسلی سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. ان کا جو بیان تھا ان ججز میں سے اکثریت ایسی ہے جو پاکستانی سوچ رکھتی ہے, مگر چند ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو عمران نیازی کے لیے تلی ہوئی ہیں. آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کس طرح اس کو رہا کر کے اس کے جرائم ختم کیے جائیں. یہ کرنٹ ججز کی بات کر رہے ہیں اور اٹارنی جنرل نے جھوٹ بول دیا, پرانے ججز کی بات کر رہے ہیں. بالکل یہ آبویس تھا اور اسی وجہ سے جسٹس اطہر من اللہ نے باقاعدہ میسج اور چیلنج کیا. انہوں نے کہا جی اگر اول تو کالی بھیڑ ہے نہیں, اگر کوئی ہے تو آپ ریفرنس فائل کریں. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو ہمت کرنی چاہیے, ریفرنس فائل کریں. بولتے کچھ یہاں پہ اٹارنی جنرل مجھے بڑا مسکین لگتا ہے, بیچارہ ہر ٹائم کچھ نہ کچھ ڈیفینڈ کرتا رہتا. نہیں وہ تو ظاہری بات چلیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ تقسیم جو آپ بات کر رہے ہیں نا ججز میں, ابھی بھی یہ اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کی تقسیم میں ہے. جب بندیال صاحب اور ان ججز کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ جی انہوں نے کئی ریلیف دیے ہیں عمران خان کو, اور یہ اب جو یہ ججز ہیں یہ تو جیسے ہم بار بار کہہ چکے ہیں یہ تو کبھی بھی پی ٹی آئی کے فیوریٹ نہیں تھے اور وکٹم رہے ہیں پی ٹی آئی کے, جیسے بابر ستار کی اپوائنٹمنٹ کی مخالفت. اطہر من اللہ صاحب جی بالکل. اب ان کو کہنا کہ جی یہ تلے ہوئی ہیں اور یہ وہ, اب ان میں سے وہ اب جیسے اطہر من اللہ نے ہفتے والے دن عدالت کھول کے نواز شریف صاحب کو کہا کہ جی ان کو باہر بھیجیں, گارنٹی دیں ان کی لائف کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ایون فیلڈ میں زمانہ گارنٹی دیں یہ زندہ رہیں گے وہ تک. مجھے ابھی بھی وہ جملہ یاد ہے. وہی بات ہے. تو اب وہ اس وقت کون تلا ہوا تھا, یہ اصل میں میرا خیال ہاتھ کھل گئے. میرا اپنا یہ مجھے بریک لینی ہے. میرا خیال ہے سیاستدانوں کے ہاتھ کھل گئے عدلیہ پہ. جی جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے کہتا آپ ملے ہوئے ہیں, اور کیونکہ یہ پہلے دوسرے مخالفین کو کہہ رہے تھے اس لیے وہ خوش ہو رہے تھے. اب رولا یہ ہے کہ اب یہ کیا کہیں. ایک چیز ہے کہ جسٹس قاضی فیصل کسی اس معاملے میں بالکل خاموش رہے. انہوں نے اس بات میں دوسرے ججز کی اس پوائنٹ آف ویو کو انڈورس نہیں کیا کالی بھیڑوں والا. اچھا وہ تمام سیاسی جماعتیں انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر جلسہ بھی کیا ہے اور انہوں نے ججز کو انتہائی برے طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا. آپ جسٹس اطہر من اللہ کو دیکھ لیں, جسٹس محسن اختر کیانی کو دیکھ لیں, جسٹس بابر ستار کو دیکھ لیں, جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو دیکھ لیں. ان تمام لوگوں کے بارے میں جس طرح کی باتیں آج بھی ابھی بھی سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں, مختلف آپ کو پتا ہے کہ بات کی جاتی ہے, جب کوئی جج پوچھ لیتا ہے تو اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں نہیں یہ تو کسی اور کے بارے میں بات کر رہے تھے. حالانکہ آپ بڑی مشکل نوکری ہے. نہیں مشکل نوکری نہیں ہے, اپنی مرضی, آپ زبردستی مجھے یہاں نہیں بٹھا سکتے. اسی طرح اٹارنی جنرل نے کسی نے زبردستی نہیں بٹھایا ہوا, سب لوگ آن بورڈ ہیں بھائی جان.